بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنی العرش انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن۔ بات یہ چلی تھی کہ عرش کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بائع اور مشتری نے اس مبیع کی جو ثمن طے کی تھی، اسی طے شدہ ثمن میں پرسنٹیج کے حساب سے بائع مشتری کو کچھ واپس کرے گا، کہ صحیح اور معیب کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بحث آئے گی کہ اس کا فرق نکالیں گے۔ جو پرسنٹیج بنے گی طے شدہ ثمن میں سے کچھ واپس کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مشتری خیار عیب میں اس مبیع معیب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ بائع سے عرش طلب کرے گا، بائع اس ثمن میں سے کچھ حصہ مشتری کو واپس کرے گا اور کچھ بائع کے پاس رہ جائے گا۔ اب چاہے وہ مثال گزارش یہ کی تھی کہ 1000 روپیہ ثمن طے تھی، اب چاہے وہ 1000 میں سے 100 واپس کرے، چاہے 1000 میں سے 500 واپس کرے، چاہے وہ 900 واپس کرے، 990 واپس کرے، پھر بھی 10 اس کے پاس بچ رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ بیع صحیح ہے۔ بائع کے پاس فرض کرتے ہیں 10 روپے بچ گئے، 990 اس نے مشتری کو اس عیب کے بدلے میں واپس کر دیا، یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ لیکن اصل جو یہاں بحث ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عیب کا عرش کل ثمن ہو، اس کو کہتے ہیں عرش مستوعب، کہ مشتری نے بائع کو اس مبیع کی ثمن دی تھی 1000 روپیہ، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس مبیع میں عیب تھا اور اس عیب کا عرش پورا 1000 روپیہ بنے۔ توجہ فرمانی ہے، اس کو کہتے ہیں عرش مستوعب، یعنی پوری کی پوری ثمن پر وہ آ جائے۔ بحث اس میں ہے کہ آیا ایسا عرش ہو سکتا ہے، جائز ہے کہ مشتری بائع کو جو ثمن دے چکا ہے ساری بطور عرش واپس لے لے، بطور عرش، نہ کہ عقد کو فسخ کر کے لے، بطور عرش لے لے۔ ہم نے کہا تھا کہ نہیں، سامان میں سے پرسنٹیج کے حساب سے کچھ واپس کرے گا، ساری واپس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ عیب ایسا ہے کہ مبیع کی اصلاً کوئی مالیت ہی نہیں رہی تو سیرے سے بیع ہی باطل ہے، کس چیز کے بدلے میں اس نے بیچا ہے، اور اگر باقی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ثمن میں سے حصہ بائع کے پاس رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ بحث ضرورت کیوں ہوئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس عرش مستوعب کا ایک تصور موجود ہے، اس عرش کو فرض کیا جا سکتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور آگے آئے گا کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 3-4 کتابوں میں کچھ عبارات نقل کی ہیں، کچھ تحریر فرمائی ہیں، جن سے لگتا ہے کہ وہ عرش مستوعب کے قائل ہیں۔ اچھا، یہ عرش مستوعب کہاں سے ہے؟ اب انہوں نے جو مثال اس کے لیے دی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عیب وہ ہوتا ہے جو قبل العقد ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، وہ تو ہر حال میں بائع اس کا ضامن ہے۔ اگر کوئی عیب بعد العقد قبل القبض پیدا ہو جائے، اس کا بھی بائع ضامن ہوتا ہے۔ اگر کوئی عیب مدت خیار کے اندر پیدا ہو جائے
تو اس کا بھی بائے ضامن ہوتا ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں اس عیب میں کہ جو قبل القبض یعنی عقد کے بعد قبل القبض اور فی مدت الخیار پیدا ہو گیا۔ اچھا جی، وہاں پر فرماتے ہیں تصور یہ ہے کہ عیب ایسا ہے کہ وہ مستغرے کی قیمت ہے کہ اس سے پوری جو سمن اس نے دی تھی وہ ساری بطور، آج اکثر علماء کو نیند آئی ہوئی، آغا قاسم کو نیند ہے جی، توقیر خان صاحب کو نیند ہے، آغا مقصود کو نیند ہے، خیریت تو ہے جی جی ہاں، پیکے رات کو سو گیا کرو۔ قاسم کا تو چلو بنتا ہے، نیا نیا نکاح ہے، پیکج کرتا ہوگا رات کو۔ توقیر تو ماشاءاللہ پرانا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے ہاں جی۔ اگر عیب پیدا ہو جائے قبل القبض یا فی مدت الخیار، اور عیب بھی اتنا ہو جو مستغرق للقیمہ ہو، توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو یہاں پر فرماتے ہیں اچھا وہ جو عیب پیدا ہوا، آیا اس عیب کے ساتھ اتنا ممکن ہے کہ وہ مال تو نہ رہے لیکن ملک رہے؟ گزارش کی تھی نا، ایک مال ہوتا ہے ایک ملک ہوتا ہے، کہ مالیت تو اس عیب کی وجہ سے نہیں ہے لیکن صفت تملک پر باقی ہے، یعنی حق کے ملکیت اس میں باقی رہ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر ایسا رہ سکتا ہے تو ایسا عیب انفساخ عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس سے وہ عقد خود بخود فسخ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کہ کئی دفعہ گزارش کی ہے، خیارات کی بحث ہوتی ہی وہاں ہے جہاں اصل عقد صحیح ہو۔ اگر اصل عقد ہی باطل یا فسخ ہو جائے تو پھر خیارات کی بحث آتی ہی نہیں۔ ہم اگر بات کر رہے ہیں خیار کی، تو خیار کی بحث کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اصل عقد صحیح ہے۔ اب مشتری کے پاس آ رہے ہیں آپشن کہ وہ چاہے تو فسخ کرے، چاہے تو وہ عرش لے، لہذا یہ انفساخ عقد والی صورت کے ساتھ تو ملحق نہیں ہے۔ پس یہ کیا کرے گا؟ اگر یہ عرش لینا چاہتا ہے تو جتنی سمن دی تھی وہ ساری بائع سے بطور عرش لے گا کہ میں عرش کے طور پر لے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں عرش مستوعب۔ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ عقد فسخ کر رہا ہے اور سمن واپس کر رہا ہے، واپس کرے گا تو پھر وہی قرض دی تھی، بلکہ یہ مقدار سمن، الفاظ پہ توجہ کرنا، بات سمن کی نہیں ہے، مقدار سمن، چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ عرش کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً اسی سمن میں سے دیا جائے جو مشتری نے دی تھی، بلکہ مقدار میں، جی چاہے تو اسی میں سے دے، جی تو کسی اور مال میں، تو یہ بھی جتنی سمن دی تھی اسی مقدار میں لے گا بطور عرش، نہ یہ ہے کہ بطور وہ رد کے رجوع کرے گا کہ میں نے عقد کو فسخ کر دیا واپس کرو نا، وہ والی بات۔ لیکن فرماتے ہیں آگے شیخ اعظم کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب عیب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر جتنی سمن دی تھی اس نے دیا تھا 1000 اور 1000 جتنا ہی بطور عرش واپس لے رہا ہے، تو پھر وہ معاملہ کس چیز کا تھا؟ علی القاعدہ تو یہ عقد ہی باطل ہونا چاہیے، بھائی مانا کہ اس نے سمن دی تھی 1000 اور اب بطور عرش بھی لے رہا ہے مقدار سمن، یعنی تقریباً 1000 کی ملکیت کا،
تو پھر باقی بچہ کیا ہے جس کا ان کے درمیان معاوضہ ہوا، جس کا لین دین ہوا، جس کو ہم کہیں کہ عقد ہوا، ایک عوض ہے ایک معوض ہے، چونکہ جو اس نے دیا وہ تو ساری مقدار میں اس کے پاس آ گیا واپس، تو علی القاعدہ یہاں پر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ سرے سے عقد ہی باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، لیکن کوئی کہے کہ نہیں جناب عقد باطل نہیں ہے، کیوں؟ عقد ہوا تھا، 100% صحیح تھا، عقد کے بعد ایک نیا عیب پیدا ہوا، اب جو نیا عیب پیدا ہوا ہے نا، اس عیب کا درک یعنی اس کا تدارک کرنا بائع پر واجب ہے، کہ اگر یہ عیب اس کے اپنے پاس ہوتا تو اس نے تدارک کرنا تھا، اب یہاں آ کر پیدا ہوا تو بھی تدارک اس پر لازم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ پہلے سے ہوتا تو پھر وہ بیع کے بطلان کا سبب بنتا، اب یہ بعد العقد پیدا ہوا تو بھی بطلان بیع کا سبب بنے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عیب اتنا ہو جو مستغرق کی قیمت ہو اور بائع اس سے عرش طلب کرتا ہے اور عرش بھی اتنا لیتا ہے کہ جتنی ثمن دی تھی اسی مقدار میں، تو بھی وہ مبیع معیب مشتری کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا، وہ ملکیت میں پھر بھی رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ علامہ نے 3-4 کتابوں میں تحریر فرمایا جن کی عبارات سے لگتا ہے کہ عرش مستوعب کا تصور بھی ہے کہ جتنی ثمن مشتری نے دی ہو اتنی ہی مقدار میں بطور عرش واپس لے۔ پھر انشاءاللہ آخر میں فیصلہ ہوگا کہ ان کا اپنا نظریہ اس بارے میں کیا ہے۔ فی الحال یہی نظریہ ہے کہ نہیں، عرش مستوعب نہیں، مقدار من الثمن، ثمن میں سے کچھ بائع کے پاس ہر حال میں رہنا چاہیے۔ ثم انہ قد تبین مما ذکرنا فی معنی العرش، ہم نے عرش کے بارے میں گزارش کی تھی۔ عرش کیا تھا؟ مشتری دی ہوئی ثمن میں سے پرسنٹیج کا حساب لگا کر کچھ بائع سے واپس لے یا بائع کچھ واپس کرے پرسنٹیج کے حساب سے، نسبت کے حساب سے۔ لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض کل ثمن، نہ بلکہ بعض ثمن، کچھ جیسے 1000 میں سے وہ چاہے 500 800 900 100 جو بھی پرسنٹیج بنے گی۔ وَلَا يُوكَلْ أَن يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا، لا یہ معقول نہیں ہے کہ عرش مستغرق للثمن ہو، کہ ثمن بھی 1000 دی گئی ہو اور عرش بھی پورا 1000 کا بن جائے۔ فرماتے ہیں یہ معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَعِيب، چونکہ جس شے میں عیب پیدا ہوا وہ جو معیب ہے، ان لم یکن مما یتمول، اگر عیب کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا کہ سرے سے اس کی مالیت ہی ختم ہو گئی، ولم یبذل فی مقابل شیء من المال، اور اس کے مقابل میں کچھ بھی مال صرف نہیں کیا جا سکتا، باطل بیعہ، پھر تو سرے سے بیع ہی باطل ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی مالیت بھی ہے اور اس کے مقابل میں کوئی مال باطل بھی کیا جا سکتا ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَبْقَى لَهُ مِنَ الثَّمَنِ، تو پھر ضروری ہے کہ ثمن میں سے کچھ نہ کچھ بائع کے پاس بھی حصہ باقی رہے۔ ختم۔ اب فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بحث چھیڑی ہے کہ وہ عرش بعض ثمن ہوتا ہے مستغرق لثمن نہ ہو، جس کو ہم نے عرش مستوعب کا نام دیا ہے، اس نام سے در حقیقت وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرش مستوعب، عرش مستغرق لثمن کا تصور کیسے ہوتا ہے۔ پھر آگے بات کریں کہ آیا اس کا کوئی قائل بھی ہے یا قائل، چونکہ ہم نے تو کہا کہ یہ معقول نہیں۔ فرماتے ہیں ربما یتصور ذالک، کس کا تصور؟ ذالک کا مشار ہے کیا ہے کہ ایسا عرش جو مستغرق لثمن ہو، عرش مستوعب ہو،
اس کا تصور کیسے ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اذا حدث، اب توجہ فرمانا، حدث کا کہ یہ اس عیب کی بات نہیں ہے جو قبل البیع موجود تھا، نہ، بلکہ یہ کہاں ہے؟ اذا حدث قبل القبض، عقد کے بعد اور قابض سے پہلے اگر کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے، ایک او فی زمان الخیار، یا مدت خیار کے اندر، حدث عیب، اس مبیع میں کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا، اور عیب ایسے ہے یستغرق للقیمہ، جو مستغرق قیمت ہے. ما بقاء شیء علی صفت تملک، درست عیب اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مستغرق قیمت ہے، تملک تو ختم ہو گیا لیکن صفت ملکیت پر ابھی، یعنی مال بے شک نہیں رہا لیکن ملک بہرحال اب بھی ہے. بنال علی ان مثل ذالک، اور ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ بے شک ایسا عیب جو مستغرق قیمت ہو لیکن مشتری کی ملکیت میں ابھی تک رہ سکتا ہو، اس وقت باقی ہو، تو اس قسم کا عیب غیر ملحق بالتلف فی انفساخ العقد بہ، انفساخ عقد میں یہ تلف کے ساتھ ملحق، یعنی اس عیب کو ہم تلف قرار نہ دیں کہ جیسے شاید تلف ہو جائے تو عقد ختم ہوتا ہے، ایسا عیب پیدا ہو جائے تو بھی عقد خود بخود فسخ ہو جائے. فرماتے نا اس کو اس تلف کے ساتھ عقد کے انفساخ میں یہ عیب ملحق بالتلف نہیں ہے اگر ہم اس کے قائل ہوں تو. بل یاخذ المشتری عرش العیب، بلکہ مشتری اس عیب کا عرش بائع سے طلب کرے گا، وہو ہونا، اور وہ عرش کتنا ہوگا؟ مقدار تمام الثمن، جتنی ثمن دی تھی اسی مقدار میں، اس کو کہتے ہیں عرش مستوی. پہلے مرحلے پر فرماتے ہیں لیکن عدم الحاقہ بالتلف مشکل، اس قسم کے عیب کا پیدا ہو جانا کہ جو اس مبیع کی مالیت ختم کر دے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ملحق بالتلف بھی نہیں ہے، اس کو تلف کے حکم میں نہ لینا مشکل، یہ ہے مشکل ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں بناء ان العیب اذا کان مضمونا، کہ جب طے ہے کہ ہر وہ عیب جس کی ضمان بائع پر ہو، مثلا جو روایت میں آیا تھا کہ ان حدث بالحیوان حدث فہو من مال البائع حتی ینقض، کہ مدت خیار کے اندر اس حیوان میں جو بھی وہ عیب پیدا ہوگا وہ بائع کی ضمان میں ہے. تو کان ھذا العیب، اگرچہ یہ عیب، لطف نہیں آگا، بے شک بعد از عقد ہے لیکن قبل القبض پیدا ہو رہا ہے یا مدت خیار میں ہو رہا ہے، تو یہ ایسے ہے کہ یہ عیب کأنہ حدث فی ملک البائع، گویا کہ یہ بائع کی ملکیت میں پیدا ہوا، گویا کہ یہ قبل العقد ہوا. والمفروض، اور فرض یہ ہے کہ اذا حدث مثل ھذا فی ملک البائع، کہ اگر ایسا عیب ملک بائع میں پیدا ہوتا اور قبل العقد ہوتا تو کانا بیعہ باطلا، پس اگر یہ قبل العقد ہوتا تو بیع باطل تھی. اب بے شک بعد البیع ہے، بعد العقد ہے، لیکن ایسے ہے گویا کہ یہ، کیونکہ اس کی ضمان جو بائع پر ہے. لعدم کونہ متمولا، اس لیے کہ اتنا بڑا عیب تھا کہ جس نے اس کی مالیت کو ختم کر دیا، اب یہ متمول نہیں ہے کہ یبذل بإیداہ شیء من المال، کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مال خرچ کیا جا سکے. خوب، پس فیجب الحکم بانفساخ العقد، لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں سرے سے عقد ہی ختم ہو گیا. اذا حدث بعدہ، اگر وہ عیب بعد العقد پیدا ہو لیکن ہو مضموناً علی البائع، زمان اس کی، پس اگر یہ عیب قبل العقد ہوتا تو بیع باطل ہونی تھی. اب یہ بعد البیع عقد ہے لیکن چونکہ زمان بائع پر ہے لہذا اب بھی اسی حکم میں بیع باطل ہونی چاہیے. الا، پھر یہ جواب ہے کہ نہ، یہ اس کے ساتھ تلف کے ساتھ ملحق نہیں ہے، عقد باطل نہیں ہے. الا یمنع ذلک، مگر یہ کہ ہمارے جواب میں یہ کوئی کہے کہ بھئی انا زمانہ علی البائع، درست ہے
قبل القابض عیب کا ضامن بائع ہوتا ہے، مدت خیار میں عیب کی زمان بائع پر ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس عیب کا بائع پر ضامن ہونا موجب الحکم بکون درکل ہے، یہ موجب بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس عیب کا تدارک کرنا بائع پر لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عیب کا تدارک بائع نے کرنا ہے۔ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْحَادِثِ قَبْلَ الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحُكْمِ، پس اگر عیب قبل العقد ہوتا، قبل البیع ہوتا، جیسے اس کا تدارک بائع نے کرنا ہوتا ہے، بعد العقد ہے تو بھی تدارک کی حد تک یہ اس جیسا ہے کہ اگر یہ قبل العقد ہوتا، قبل البیع ہوتا، لا مطلقہ تمام احکام میں اس جیسا نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم یہ ہیں کہ اگر قبل العقد ہوتا تو بیع باطل ہوتی، اب بے شک بعد العقد ہے لیکن قبل العقد ہے لہذا بیع فسخ ہوگی، نہ، انفساخ عقد میں اس کے برابر نہیں۔ وَيَرْجِعُ هَذَا الْمِلْكُ الْمَوْجُودُ، اور ہم کہیں کہ اب یہ ملک جو ہے وہ اب جو مول نہیں رہی، جس عیب کی وجہ سے اس کی مالیت ختم ہو گئی، یہ واپس پلٹ جائے گی بائع کی طرف، نہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دو قدم آگے فرماتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ کہ لو فرضنا حدوث العیب علی وجہ، ابھی تو بات تھی نا کہ مالیت ختم ہوئی ہے، ملکیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہم آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بعد العقد ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ اخرجہ عن الملک، کہ جو مالیت کے ساتھ ساتھ اس کو ملکیت سے ہی خارج کر دے کہ اب وہ ملک ہی نہ رہے، تو بھی فلا دلیل علی الحاقہ، تو بھی اس عیب کو تلف کے ساتھ ملحق کرنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل تبقى العین الغیر المملوکہ، بلکہ ہم کہیں گے کہ وہ عین جو اب متمول بھی نہیں ہے، ملکیت بھی نہیں ہے، اگر ملکیت نہیں ہے تو ہم کہیں گے اب ملک نہیں ہے لیکن یہ حق کے مشتری ہے، ملکیت نہ ہوگی تو حق کے مشتری ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ كَالْخَمْرِ الْمُتَّخَذِ، اور جیسے ایک بندے نے شراب لیا سرکہ بنانے کے لیے، خل بنانے کے لیے، تو ظاہر مسلمان تو شراب کا مالک نہیں بن سکتا، وہ ملک اس کا نہیں ہوتا لیکن حق اس کا اس پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ سرکہ نہ بن جائے۔ پس وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ، لہذا یہ اسے ثمن یا مقدار ثمن بائع سے لے سکتا ہے، مِن باب العرض لا من باب انفساخ العقد۔ آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ علامہ کتابوں میں عرش مستوعب کا تصور بھی موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ